الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوی صلوات بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ سیام میں جو بھی ہم سے نیک اعمال ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انداز میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ خطبہ شعبانیہ سے ایک دو جملے۔ والشیاطین مغلولۃ فاسألوا ربکم ان لا یسلطها علیکم۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بند کر دیتا ہے۔ والشیاطین مغلولۃ، شیطانوں کو غل کہتے ہیں زنجیروں کو، یعنی شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو شیطانوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، یعنی انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ فاسألوا ربکم ان لا یسلطها علیکم، اور اللہ سے دعا کرو کہ اب دوبارہ شیطان تم پر مسلط نہ ہوں، یعنی وہ ہمیشہ بندھے رہیں۔ دیکھیں شیطان مختلف قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ شیطان ہے جس نے حضرت آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا، وہ ابھی تک زندہ ہے، وہ سارے شیطانوں کا سردار ہے۔ تو پھر آگے اس کے کچھ ماتحت شیطان ہیں جو درجے میں اس سے چھوٹے شیطان ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے شیطانوں کو اس مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے، وہ آزاد نہیں ہیں، لیکن گناہ تو ہو رہے ہیں۔ سوال ہوتا ہے نا، بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر شیطان اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں تو پھر گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ 100 روپے والی چیز دکاندار بیچ رہا ہے 200 250 300 روپے میں، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، اس مہینے میں دفتروں میں رشوتیں بھی لی جا رہی ہیں، لوگ سود بھی لے رہے ہیں۔ ظاہری طور پہ کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک شیطان ہے جو اس کا اپنا نفس ہے، جسے نفس امارہ کہا ہے قرآن کریم نے۔ خداوند عالم نے اس شیطان کو بند کرنا ہے جو شیطان حضرت آدم کو سجدے سے انکاری تھا، یا جو اس کے ماتحت افراد ہیں جنوں اور انسانوں میں سے، انہیں اللہ تعالیٰ مغلول کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ لیکن جو ہمارے اندر کے شیطان ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار پہ چھوڑا ہوا ہے، اور سارے روزے کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم اپنے اس شیطان کو قید کریں جیسے اللہ نے اس شیطان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفسانی شیطان کو، اپنے نفس امارہ کو مغلول کر لیا اور اپنے قید میں اور جکڑ میں لے لیا تو یہی سبب بنے گا کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر، فعل حرام کو چھوڑ کر متقی انسان بن جائیں، اور یہی روزے کا اصل فلسفہ ہے کہ لعلکم تتقون۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں خاص طور پر اس ماہ مبارک میں گناہ نظر آتے ہیں یا ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں یا ہم اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فرق معاشرے پر نہیں پڑتا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان نے اپنے شیطان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ اگر ایک شیطان بند کیا ہوا ہے تو 22 کروڑ شیطان آزاد پھر رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ پوری دنیا میں دیکھ لیں، اب 8 ارب آبادی ہونے والی ہے۔ کتنے افراد ہوں گے جنہوں نے اپنے نفسانی شیطان کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ مہینہ آیا اسی لیے، اور یہ رغبت دلانے کے لیے جملہ ہے کہ اللہ نے تو اپنے شیطان کو جکڑ کے رکھ دیا ہے کہ وہ ابلیس جو ہے وہ زنجیروں میں ہے، اور وہ ابلیس شاید ہمیں اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بڑا نقصان ہمارا اپنا اندرونی شیطان پہنچاتا ہے، چونکہ ہمارے ہر برے عمل کا ذمہ وار وہ ابلیس نہیں ہے۔ اس نے تو ایک گناہ کیا، حضرت آدم کو سجدے سے انکار کیا، پھر اس کے علاوہ جو وہ کچھ کر سکتا ہے وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، واہمے میں ڈالتا ہے۔ ہمیں ایک وسوسہ، جس کو واہمہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ایک تردد کی حالت میں ڈال دیتا ہے کہ یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ ایک برائی کا موقع ملتا ہے، میں اس کو انجام دوں کہ نہ دوں۔ وہ ابلیس فقط یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کام کیسا ہے۔ وہ ابلیس ہمیں گناہ پر پکڑ کے نہیں لے آتا۔ کبھی ابلیس اپنے ذمے ہمارے گناہوں کو نہیں لیتا۔ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی سامنے آپ کے، ابلیس کبھی بھی ہمارے گناہ کو اپنے ذمے نہیں لیتا۔ اس نے ایک گناہ انجام دیا کہ خداوند عالم کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور جب اس کو نکالا ہے خداوند عالم نے تو اس کا بدلہ اس نے ہم سے لینا چاہا کہ اب میں ان کو ورغلاؤں گا۔ وہ ورغلانا کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا۔ شیطان ہمیں منزل گناہ تک نہیں لے کے آتا۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد۔ شیطان منزل عمل پر ہم سے گناہ نہیں کراتا، وہ صرف دغدغہ اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ آگے کے سارے کام انسان خود کرتا ہے۔ کوئی کہہ دے کہ جناب ابلیس مجھے زبردستی پکڑ کے گناہ کے مقام پہ لے گیا تھا، فلم دکھانے شیطان لے گیا مجھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب انسان کے جو اپنے اندر نفس امارہ ہے وہ اسی کو گناہ پر ابھارتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، جسے قرآن نے کہا ہے، یہ تمہارا نفس ہے جو تمہیں برائیوں کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ اس مہینے میں سرکار فرما رہے ہیں شیطانوں کو باندھا ہوا ہے۔ یہ شیطان وہ والے ہیں، گناہ اسی طرح ہو رہے ہیں، معاشرے میں برائیاں اسی طرح ہو رہی ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا جو اپنا ذاتی شیطان ہے وہ ہم سے گناہ کرا رہا ہے اسی طرح۔ یہ جملہ دراصل ہمیں متوجہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ ہم اپنے شیطان پر غالب آئیں، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لیں تاکہ ہم سے گناہ نہ ہو سکے، وہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہونے پائے۔ اس ماہ مبارک میں جو ٹریننگ دی گئی ہے کہ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہو، تمہارے کان کا بھی روزہ ہو، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو، تمہارے ہاتھوں پاؤں کا بھی روزہ ہو، تمہارے فکر کا بھی روزہ ہو، جیسے نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، اسی طرح زبان سے غلط بیانی نہ ہو، جھوٹ اور غیبت نہ ہو، کان آواز جو حرام ہے اس کو نہ سنیں، آنکھیں منظر جو حرام ہے اس کو نہ دیکھیں، جو حرام جگہیں ہیں جہاں جانا جائز نہیں ہے انسان ادھر نہ جائے، جن چیزوں کو چھونا حرام ہے، جہاں ہمارے ہاتھ نہیں پہنچنے چاہیے وہاں نہ جائیں۔ یہ ہاتھ نہ بڑھائے بندہ سود لینے کے لیے، رشوت لینے کے لیے، کسی کا مال چوری کرنے کے لیے۔ وہ ہے اصل روزہ۔ اللہ کو ہمارے بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے، امام فرمان ہے، معصوم کا فرمان ہے، اور فرمایا کہ اکثر لوگوں کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ ہمارا نفس چاہ رہا ہے ہم پہلے سے ہی کر دیتے ہیں، تو پھر بھوک اور پیاس ہی رہ جاتی ہے پیچھے۔ وہ جو روح ہے نا روزے کی، تقویٰ، وہ ہمیں حاصل
نہیں ہوتا۔ فرما رہے ہیں کہ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، اب اللہ سے دعا کرو کہ یہ شیطان دوبارہ تمہارے اوپر مسلط نہ ہونے پائے۔ ظاہر ہے کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی عمل کریں ہم، کہ جس طرح ہم کھانے پینے کی چیزوں سے بچتے ہیں، تنہائی میں بھی ہوں تو نہیں کھاتے پیتے ہیں کہ روزہ باطل ہو جائے گا، تو وہ چیزیں جن سے معنوی طور پہ روزہ باطل ہوگا ان سے بھی تو اجتناب اسی طرح واجب ہے۔ اور پھر یہ تو 30 دن کے لیے یا 29 دن کے لیے ہے نا، اللہ تو چاہتا ہے کہ انسان زندگی کے ہر لمحے میں صائم رہے، روزے دار رہے۔ صائم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صوم، جسے عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا، رکنا یا اپنے آپ کو روکنا، پرہیز، کف نفس۔ صوم کا جو معنی کیا گیا ہے وہ کف نفس ہے، کف یعنی رکنا، کف نفس اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ اسی سے انسان کے اندر وہ حالت پیدا ہوتی ہے جو روزے کا مقصد ہے، لعلکم تتقون۔ جب یہاں پہنچے سرکار دو عالم تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، پہلے دن عرض کیا تھا کہ یہ خطبہ شعبانیہ جو ہے، اس کے جو ہمارے پاس محدثین نے نقل کیا ہے، یہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا۔ توجہ فرمائیں۔ اور امام نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے حضرت امیر المومنین سے نقل کیا ہے۔ یہ ساری گفتگو جو سرکار دو عالم نے فرمائی دراصل مولا کائنات نے نقل فرمائی ہے۔ قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فقمت، فرماتے ہیں جب رسول خدا یہاں پہنچے تو میں کھڑا ہوا۔ یہ احترام ہے، دیکھیں کہ امیر المومنین بیٹھے بیٹھے بات نہیں کر رہے، رسول اللہ کے سامنے جیسے ایک شاگرد استاد کے سامنے کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے احترام کی وجہ سے، اسی طرح امیر المومنین کھڑے ہوئے اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ، یا رسول خدا، یہ تو سب کچھ آپ نے فرما دیا کہ یہ افضل الشہور ہے، اس کی راتیں سب سے افضل، اس کے دن سب سے افضل، اس کی ساعتیں سب سے افضل، اور اس میں سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا تسبیح ہے، جو بھی عمل خیر کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ایک واجب نماز پڑھتے ہیں تو 70 واجب نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، تھوڑی سی کھجور سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کرا دیں تو ایک بندہ آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک آیت پڑھیں تو پورا قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو آپ نے سب کچھ ارشاد فرما دیا، لیکن یہ ارشاد فرمائیے کہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، ان سارے اعمال میں سے سب سے افضل عمل کیا ہے جو ہم اس مہینے میں انجام دیں؟ امیر المومنین نہ پوچھتے تو شاید ہمیں پتہ نہ چلتا۔ یہ احسان ہے مولا کا کہ انہوں نے یہ سوال اصل میں ہمارے لیے کیا ہے، ہماری نیابت میں کیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کیا ہے جو انسان انجام دے؟ فقال یا ابا الحسن، مولا کی کنیت ہے یا ابا الحسن، رسول اللہ نے فرمایا اے ابو الحسن، افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اس مہینے میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ جس جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ ورع یعنی بچانا، وہی تقوی کے معنی میں آتا ہے، الورع عن محارم اللہ، کہ جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں انسان اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ اور ظاہر ہے کہ حرام سے بچنا، جب انسان حرام سے بچتا ہے تو یقیناً واجبات کو انجام دیتا ہے۔ تو یہی مفہوم ہے تقوی کا، اور روزے کا مسئلہ بھی اور فلسفہ بھی یہی ہے کہ لعلکم تتقون۔ اس میں اب دیکھیں ہمیں بتا دیا کہ سارے اعمال سے افضل وہ حرام سے بچنا ہے۔ جب تک حرام سے نہیں بچیں گے، اگر واجبات بھی انجام دیں
تو مفید نہیں ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جی واجب ہے نماز پڑھ رہا ہے، اچھا ادھر سے فعل حرام بھی انجام دے۔ دیکھیں یہ چیزیں لازم و ملزوم ہوتی ہیں، حرام انجام دیا اور اس کے بعد کوئی واجب انجام دیا، اور واجب اس نیت سے انجام دے کہ آئندہ میں یہ حرام نہیں کروں گا، تو وہ حرام مٹا دیا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک گناہ ہم سے ہو گیا اور ہم نے جا کے نماز بھی پڑھ لی، بس نماز اس لیے پڑھی کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو وہ گناہ نہیں مٹے گا۔ لیکن اگر عبادت یا کوئی بھی نیکی کا کام اس نیت سے کیا کہ وہ جو گناہ ہوا ہے یہ اس کا کفارہ ہو جائے اور میں آئندہ اس حرام کام کو انجام نہیں دوں گا، تو وہ گناہ جو کیا ہے ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس طرف دھیان نہیں ہے تو واجب انجام دیا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ حرام اپنی جگہ پہ رہ جائے گا، نامہ اعمال میں لکھا رہے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے ایک واجب انجام دیا اور اس کے بعد پھر گناہ کر دیا تو یہ گناہ اس واجب کو مٹا دے گا۔ یوں سمجھیں کہ دوڑ لگی ہوئی ہے، جو آگے آ جائے گا وہ پچھلے کو شکست دے گا، مگر نیت دیکھی جائے گی کیا ہے۔ واجب اس نیت سے انجام دیا ہے کہ یہ جو گناہ ہو گیا اس کی خداوند عالم مجھے معافی دے دے اور آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ نیکی یا واجب یا مستحب جو بھی عمل کیا ہے وہ اس حرام اور گناہ کو مٹائے گا۔ لیکن اگر اس طرف دھیان ہی نہیں ہے کہ آئندہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں، تو پھر وہ گناہ مٹنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ افضل الاعمال فی ھذا الشہر، پورے اس مہینے میں جو سب سے افضل عمل ہے وہ کیا ہے؟ الورع عن محارم اللہ، کہ جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اور یہی انسان اپنے آپ کو عادت ڈالے تو انشاءاللہ پوری زندگی ہم ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں، حرام سے بچ سکتے ہیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار نہ صرف اس مہینے میں بلکہ پوری زندگی میں ہمیں حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور دیکھیں یہی عدل ہے، گناہوں سے بچنا ہی عدل ہے، جو ہماری بحث چل رہی ہے اصول دین میں، کل شروع کیا تھا عدل۔ اور یہ تبرکاً جو آیت پڑھی ہے میں نے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے قریب ترین ہے، یعنی عدل تمہیں تقوی کے قریب ترین لے آئے گا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گناہوں سے بچنا ہی عدل ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ ہم امام جماعت کے لیے جو کہتے ہیں عادل ہونا چاہیے، اور فقہ میں عدل کی تعریف یہی ہے کہ گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ گناہ صغیرہ اگر غلطی سے ہو جائے یا اشتباہاً ہو جائے تو فوراً معافی طلب کرے اور دوبارہ اس کام کو انجام نہ دے، یہ عدل کی تعریف ہے فقہ میں۔ اور الورع عن محارم اللہ، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہی ہمارا عدل ہے سب کا۔ صرف پیش نماز کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں ہے کہ امام جماعت تو عادل ہے اور جو پیچھے نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ ظالم ہو۔ نہیں، ظلم کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ ایک ہوتا ہے عدل اجتماعی اور ایک ہے عدل فردی یا انفرادی، انڈیویجول۔ ایک عدل ہے پورے معاشرے کے لیے، اسے کہا گیا عدل اجتماعی، کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، معاشرے کے کسی فرد کے لیے ہم سے ظلم نہ ہو جائے، زیادتی نہ ہو جائے۔ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنے والدین سے زیادتی نہ ہو جائے، معاذ اللہ ان کی بے احترامی نہ ہو جائے، ان کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ اولاد ہے، اولاد کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ بیوی ہے، اس کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ بیوی کے لیے شوہر ہے، اس سے اس کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ بہن بھائیوں کے حق میں حق تلفی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے۔ ہمسایوں کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے۔ ایک شہر میں رہنے والے دوسرے شہریوں کے ساتھ
زیادتی نہ کریں، ایک ملک میں رہنے والے دوسرے ملک میں رہنے والوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ کریں۔ اسے کہا گیا ہے عدل اجتماعی۔ یہ پورے معاشرے کو اگر ٹھیک کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ عدل کے بغیر معاشرہ نہیں رہ سکتا، جیسے وہ مولا کا فرمان پڑھا تھا کہ ظلم سے حکومت نہیں رہتی، کفر سے رہ سکتی ہے، یعنی عدل کے بغیر حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو عدل کے بغیر ایک معاشرہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ عدل کے بغیر ایک گھر کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ مکان ہے نا، مکان یہ اینٹوں سے بنا ہوا مکان، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گھر تباہ ہو کر رہے گا جس میں ایک اینٹ بھی ظلم سے لگی ہوئی ہوگی۔ ایک اینٹ کتنے کی ہوگی آج کل؟ 10-11 روپے کی ایک اینٹ ہوگی۔ اگر یہ ظلم سے لی گئی ہے، کسی کی چرا کے لے آئے، کسی کی چھین کے لے آئے، غصب کر کے لے آئے، لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے، ان کی شخصیتوں کا روب ہوتا ہے، ذرا بدماشی بھی ہوتی ہے۔ کسی بھٹے والے سے ایک اینٹ زبردستی اٹھا کے لے آیا کہ میں نے اپنے گھر میں یہ اینٹ لگانی ہے، اللہ کہ 10-11 روپے کی ایک اینٹ ہوگی۔ اور جس زمانے میں مولا نے ارشاد فرمایا اس وقت تو شاید اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اینٹ اگر گھر میں، حالانکہ یہ دیواریں ہیں، اس اینٹ پر اگر ظلم ہوا ہے تو وہ اس کے مالک پر ظلم ہوا ہے نا، تو ظلم سے اگر ایک اینٹ بھی کسی کے گھر میں لگی ہے، مولا فرما رہے ہیں وہ گھر تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ اب اس تباہی کے مختلف آثار نظر آئیں گے۔ کہیں ممکن ہے وہ گھر ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے، زلزلہ آئے، ختم، نابود ہو گیا، رہا ہی نہیں، سیلاب آ گیا بہا کے لے گیا۔ اور ممکن ہے اس گھر میں رہنے والوں پر کوئی ایسی خداوند عالم کی طرف سے خدا نہ کرے کوئی بلا، کوئی آفت آ جائے کہ گھر میں رہنے والے ہی زمین پر باقی نہ رہیں۔ عذاب خدا جب آتا ہے تو وہ اس کا کوئی ایک انداز نہیں ہوتا، عذاب الہی کے مختلف انداز ہوتے ہیں، انسان سمجھ نہیں پاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی جو ان لوگوں پر آتے تھے کہ پورا شہر ہی پلٹ کے رکھ دیا، جبرائیل آئے پورا پہاڑ اٹھا کے ایک کریا کے اوپر، ایک گاؤں یا علاقے کے اوپر پورا پہاڑ گرا دیا۔ صرف یہی عذاب نہیں ہے، عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، یہ ظلم کی وجہ سے آتے ہیں۔ قرآن کریم کے جتنے واقعات بتاتے، فرعون کے، نمرود کے، شداد کے، اور جتنی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے دیکھ لیں، وہاں عذاب کا سبب یہی ہے کہ جب بندوں پر ظلم ہوا، انسانوں پر ظلم ہوا ہے تو اللہ کے عذاب آئے۔ عدل سے معاشرہ قائم رہتا ہے، تو اگر ایک حکومت عدل کے بغیر نہیں رہ سکتی اور حکومت برباد ہو جاتی ہے ظلم کی وجہ سے، تو ایک چھوٹا سا گھر بھی ظلم کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتا، آباد نہیں رہ سکتا۔ جس گھر میں انسانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں وہ گھر کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ جو امیر المومنین فرماتے ہیں ایک اینٹ اگر ظلم سے لگی ہے تو وہ گھر تباہ ہو جائے گا۔ تو اسی سے آپ یہی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر اس گھر میں ایک انسان پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو وہ گھر کیسے قائم رہ سکتا، جہاں حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی، والدین کا حق ادا نہیں ہو رہا، اولاد کا حق ادا نہیں ہو رہا، شوہر یا بیوی کا حق ادا نہیں ہو رہا، بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، وہ گھرانہ کیسے قائم رہے؟ بلکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ عدل سے بڑھ کے احسان ہونا چاہیے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ اللہ کا حکم ہے کہ عدل ہو، جس کا جتنا حق ہے اس کو دیا جائے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کہ احسان ہونا چاہیے۔ وہ مشہور آیت ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، ہرگز عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کے، صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے والدین پر احسان کرنا۔ یہاں احسان اس معنی میں نہیں ہے جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں فلاں نے ہمارا یہ کام کر دیا جی، بڑا احسان کر دیا۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ احسان کا کیا معنی ہے،
تو آپ نے فرمایا کہ احسان کا معنی یہ ہے کہ والدین کی ضرورت کی چیزیں ان کے مانگے بغیر، ان کے کہنے کے بغیر، ان کے کہنے سے پہلے لا کے حاضر کر دی جائے۔ ماں باپ کو کہنا نہ پڑے، ماشاءاللہ اکثر بلکہ سارے ہی جوان بیٹھے ہوئے ہیں، والدین کو کہنا نہ پڑے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم بہت چھوٹے تھے تو کبھی ماں باپ نے تم سے پوچھا تھا کہ بیٹے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ خداوند عالم کی شفقت کا مظہر ہے ماں باپ۔ والدین نہیں پوچھتے بچوں سے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تمہیں بھوک لگی ہے تمہیں کھانا کھلائیں، دودھ پلائیں، تمہیں کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے سلوائیں، کپڑے دیں تمہیں، بلکہ والدین بغیر مانگے اپنے اولاد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، چاہے جیسے بھی پورا کریں، اور بعض دفعہ ضروریات سے بڑھ کے ایک سوٹ کی ضرورت ہے وہ 2 سلوا دیں گے، 100 روپے کی ضرورت ہے ممکن ہے 150 200 روپے دے دیں، جس کی جتنی وسعت ہے۔ اولاد کی حاجات سے زیادہ ماں باپ دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب انہوں نے بچپن میں تم سے نہیں پوچھا کہ تمہاری کیا ضروریات ہیں اور تمہاری ضروریات کو تمہیں کہے بغیر پوری کر دیں، اب تم پہ لازم ہے کہ اب اپنے والدین کی ضروریات کو ان کے کہے بغیر لا کے حاضر کر دیں۔ اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے توبہ استغفار، ان کے لیے جو نیکی کا کام کر سکتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے۔ یہ احسان ان معنی میں نہیں ہے کہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں بڑا احسان کر دیا، یہ عدل ہے، اور ان کے ساتھ عدل سے بڑھ کے احسان ہونا چاہیے۔ بالعدل قامت السماوات والارض، فرمایا یہ زمین اور آسمان اگر قائم ہیں تو عدل کی وجہ سے۔ یہ سارے معنی جا کے جڑ جاتے ہیں کہ اگر عدل نہ ہو تو حکومت قائم نہیں رہتی، خدا کے نظام میں اگر عدل نہ ہوتا تو یہ کائنات باقی نہ رہتی۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، ہمیشہ عدل کرو، مسلسل عدل کرو، کہ یہی تقوی کے قریب ترین ہے۔ یہ ہے اجتماعی عدل، کہ پورے معاشرے میں عدل قائم ہو جائے۔ اپنے گھر سے شروع کریں، اہل خانہ کے حقوق ادا کریں، ہمسایوں کے حقوق ادا کریں، گلی محلے کے لوگوں کے حقوق ادا کریں، شہر والوں کے حقوق ادا کریں۔ پورے ملک میں اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر ایک ملک دوسرے ملک سے زیادتی نہ کرے، امن عالم خود ہی قائم ہو جائے گا۔ جب کوئی کسی پہ ظلم کرے گا نہیں، جس کا جو حق ہمارے ذمے ہو ادا کرتے چلے جائیں گے، تو پوری دنیا میں امن خود بخود قائم ہو جائے گا۔ اور ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ سارا مقصد ہی دنیا میں عدل کو قائم کرنا ہے۔ اور ایک ہے عدل انفرادی، انسان اپنے ساتھ بھی عدل کرے۔ اگر اپنے ساتھ عدل نہیں کر سکتا تو وہ دوسروں کے ساتھ بھی عدل نہیں کر سکتا۔ عدل اجتماعی کی بنیاد ہی عدل انفرادی ہے۔ اپنے ساتھ عدل کیا ہے؟ کہ اپنے نفس پہ ظلم نہ کرے، اور نفس پہ ظلم وہی ہے گناہ۔ جہاں ہم سے ایک گناہ ہوتا ہے نا، ہم اس کو شاید اہمیت نہیں دیتے، وہ ظلم وہ گناہ براہ راست ہمارے نفس پر، ہماری روح پہ آ کے اثر انداز ہوتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ قرآن کی ساری باتیں ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ہیں۔ انبیاء کرام سے جو دعائیں نقل کرائیں خداوند عالم نے، انبیاء اعظام کے جو جملے نقل ہوئے ہیں، احادیث میں جو کچھ آیا ہے، وہ صرف ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں یہ ہمارے نفس پہ ظلم ہے، کسی اور پہ ظلم نہیں ہے۔ کوئی سمجھے جناب میں نے رشوت لے لی ہے تو میں نے بڑا مال کما لیا ہے، میں نے سود لے لیا ہے تو بڑا مال کما لیا ہے، میں نے شراب پی لی تو بڑا کمال کر دیا ہے، میں نے فلاں کام چھوڑ دیا ہے، بڑا کوئی میں نے تیر مار لیا ہے۔ بھائی تو اپنے نفس کو زخمی کرتا چلا جا رہا ہے۔
اگر عدل انفرادی نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ مجھے اپنی ذات سے ہی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ سارے گناہوں کا نتیجہ وہی ہوگا کہ آخرت میں جا کے انسان جہنم میں چلا جائے اور یہ زندگی بھی جہنم بن جائے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان گناہوں کے دنیا میں اثرات نہیں ہوتے؟ قیامت کے اثرات تو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے نا، مرنے کے بعد کے آثار مرنے کے بعد ظاہر ہوں گے، لیکن ہر گناہ اور ہر فعل حرام کا اثر پہلے اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت واقعات ہیں دنیا میں، ارد گرد کے ماحول پہ انسان غور کرتا چلا جائے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرتیں بہت زیادہ ہیں، جہاں سے چاہے انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے، جس چیز سے چاہے انسان درس حاصل کر سکتا ہے۔ ما اکثر العبر، عبرت کی جمع ہے کہ عبرتیں بہت زیادہ ہیں، اتنے واقعات ہمارے ارد گرد موجود ہیں کہ جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ ایک گناہ کا اثر کہاں تک جاتا ہے، مگر ہم متوجہ نہیں۔ کیوں فرما رہے ہیں ما اقل الاعتبار، عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں، ورنہ عبرتیں بہت ہیں، عبرتناک واقعات بہت ہیں، مگر عبرت حاصل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ یہ مولا امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہمیں کم از کم اہل بیت کو ماننے والوں کو ذرا سی چیز سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، تاکہ پھر ہم ائمہ کی تعلیمات پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر سرسری گزر گئے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہر گناہ کا اثر مرنے سے پہلے انسان پر ظاہر ہوتا ہے، اور ہر نیکی کا اثر بھی مرنے سے پہلے اسی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہر مسلمان نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے میں کیا بیج ڈال رہا ہوں زمین میں، جو بیج ڈال رہا ہوں یہی فصل اگنی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ بیج ڈالیں جو کے اور وہاں سے نکل آئیں گلاب کے پھول، وہاں سے جو ہی اگے گی۔ گندم ڈالیں گے تو گندم اگے گی، مرچیں بوئیں گے تو مرچیں اگیں گی، گلاب کے پھولوں کے بیج ڈالیں گے تو گلاب کے پھول کھلیں گے، اور کھیت میں آپ کے سامنے بیج اگتا ہے۔ اثر اس کا جا کے قیامت میں ہے، یا آخرت برزخ میں ہے، یا قبر میں ہے۔ جو بھی گناہ ہے براہ راست ہمارے جسم پہ بھی اثر کر رہا ہے اور ہماری روح پر بھی اثر انداز۔ اپنے ساتھ عدل یہی ہے کہ اپنے آپ کو انسان گناہ سے بچا کے رکھے۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ ابھی عرض کیا خطبہ شعبانیہ میں امیر المومنین نے کیا کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا الورع عن محارم اللہ، اللہ کے لیے جن جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا سب سے افضل عمل ہے۔ اور وہ یہی ہے کہ انسان اپنے ساتھ عدل کرے۔ عدل کی ایک تعریف کیا کی تھی کہ ایتاء ذی حق حقہ، حقدار کو اس کا حق دینا۔ کیا انسان کا حق ہے کہ وہ گناہ کرے؟ یہ سوال قائم کریں اور اس کا جواب خود ڈھونڈیں۔ کیا میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں گناہ کروں؟ اور ایک تعریف کیا تھی عدل کی کہ وضع الشیء فی محلہ، چیز کو وہاں رکھنا جہاں وہ رکھے جانے کی اہلیت رکھتا ہے، یعنی جس کا جہاں حق بنتا ہے اس کو وہاں رکھا جائے، ہر چیز کو اس کے شان کے لائق مقام پہ رکھنا۔ انسان کی شان کیا ہے؟ گائے گناہ نہیں کرتی، بھینس گناہ نہیں کرتی، کوئی جانور گناہ نہیں کرتا، اور انسان کون ہے؟ انسان کو بنا کے اللہ نے کہا تھا نا کہ کتنا بابرکت ہوں میں جس نے ایسی مخلوق خلق کی ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو پھر یہ انسان کی شان ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے، وہ بھی کس لیے؟ اس زندگی کے لیے، اور اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کہاں اور کب اور کیسے آ کے ختم ہو جائے۔ ساری مشکلات، ساری تکلیفیں، سارے دکھ، سارے گناہ
انسان اس زندگی کے لیے کرتا ہے اور اسی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور جس زندگی کا ہمیں اسلام نے، قرآن نے، اہل بیت نے یقین دلایا ہے کہ وہ زندگی تمہاری کبھی ختم ہونے والی ہی نہیں ہے، جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس کی طرف تو میری توجہ ہی نہیں۔ سارے دکھ سکھ مصیبتیں مشکلات گناہوں میں مبتلا ہونا وہ اسی دنیا کی زندگی کے لیے ہے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، جہاں سے مل جائے، حرام حلال کوئی پرواہ نہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان مال کماتا ہے اور کما کے جمع کر کے مر جاتا ہے، وہ قبر میں حساب دے رہا ہے، باہر لوگ بیٹھے اس کے مال سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں آپس میں۔ یہ ہے سب کچھ، لیکن اگر عدل ہوگا تو اپنے ساتھ بھی عدل ہو جائے گا اور معاشرے کے ساتھ بھی عدل ہو جائے گا۔ ساری کائنات عدل پہ قائم ہے، سارا تقوی عدل سے شروع ہوتا ہے، اور کہا عدل قریب ترین ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، پھر کہا واتقوا اللہ، تاکید کے بعد تاکید ہے۔ اعدلوا بھی فعل امر ہے، آپ سمجھتے ہیں، حکم ہے اللہ کا عدل کرو، اور پھر کہا اتقوا اللہ، یہ بھی امر ہے کہ عدل کرو، یعنی تقوی الہی اختیار کرو، اور پھر کہا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کرو، اولاد میں کسی کے ساتھ زیادہ اور کسی کے ساتھ کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اولاد میں حسد آ جائے گا، اولاد میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جناب یعقوب کے بیٹوں میں جناب یوسف کا حسد کیوں پیدا ہوا؟ ان بھائیوں میں جناب یوسف کے بارے میں حسد کیوں پیدا ہوا کہ اسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اسے مار دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں جناب یوسف سے محبت زیادہ تھی۔ البتہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب یعقوب معاذ اللہ ظلم کر رہے تھے، وہ نبی ہیں، معصوم ہیں، ان کا جناب یوسف کے ساتھ جو رویہ اور برتاؤ تھا وہ عین عدل تھا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں جناب یوسف علیہ السلام، یہ جناب یعقوب کے جانشین بننے والے ہیں، باقی اولاد میں وہ خصوصیت نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے حق میں ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، وہ ان کی سوچ غلط تھی۔ لیکن بہرحال یہ چیز سمجھنے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اولاد میں عدل کرنا چاہیے، تاکہ جس کے ساتھ آپ کا رویہ زیادہ اچھا ہوگا وہ دوسرے بچے جو ہیں اس کے متعلق حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حسد نبیوں کے گھر میں آ جاتا ہے، اور آ گیا تو ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اعدلوا بین اولادکم، کچھ چیزیں ہیں جو شریعت نے معین کی ہیں، وہ عین عدل پہ مبنی ہیں، مثلا وراثت کی تقسیم۔ اب دنیا ایسی ہو گئی ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا کہ جناب وہ خواتین خاص طور پر، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جسے کہتے ہیں جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں، وہ بھی بھڑکاتے رہتے ہیں، یہ ظلم ہے جی، بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو شرعی تقسیم ہے اس میں بیٹی کو زیادہ مل رہا ہے بیٹوں کی نسبت، اس لیے کہ بیٹے جو ہیں یہ شوہر بنیں گے، ان پر گھر کی ذمہ داریاں آئیں گی، گھر کے اخراجات پورے کرنا مرد کا فریضہ ہے، عورت کا نہیں۔ عورت اگر کروڑ پتی بھی ہو اور شوہر بیچارہ غریب ہو تو بھی عورت کے، بیوی کے، بچوں کے حقوق اور فرائض ادا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، ان کے اخراجات پورے کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے اخراجات پورا کرے۔ تو کتنی ذمہ داری ہے مرد کے اوپر۔ فلسفے کو تو لوگ سمجھتے نہیں۔ عورت نے، بچی نے کسی کے اخراجات نہیں دینے، جب تک ماں باپ کے گھر میں ہے باپ نے خرچہ دینا، جب شادی ہو کے شوہر کے گھر چلی جائے گی تو شوہر نے اخراجات دینے۔ تو لڑکی کو تو جو کچھ مل رہا ہے وہ تو 100% اس کا پروفٹ ہے، خالص منافع ہے اس کا، اس کے اخراجات یا باپ کے ذمے ہیں، شادی ہو جائے تو شوہر کے ذمے۔ کوئی ہوگی شاذ و نادر عورت دنیا میں جس کو اپنے اخراجات خود اٹھانے پڑتے ہوں،
حکم شرعی کلی پہ چلتا ہے، عوام کے مطابق چلتا ہے، اکثریت کے مطابق چلتا ہے. ایک یا دو بندے کے لیے خدا شریعت کا قانون نہیں بناتا، اجتماعی معاشرے کے مطابق پروردگار احکام بناتا ہے. تو عین عدل بلکہ احسان ہے کہ لڑکی کو ایک حصہ مل رہا ہے اور لڑکے کو 2 حصے مل رہے ہیں، کیوں؟ اس نے اخراجات دینے ہیں، سب کے اخراجات کو پورا کرنا ہے. لڑکا جیسے ہی بالغ ہو جائے، 15 سال کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو گئے چاند کے اعتبار سے، لڑکے کے 15 سال ہو گئے تو وہ اس پر واجب ہے کہ اپنا نان و نفقہ خود حاصل کرے، باپ پہ بوجھ نہ بنے. باپ پہ واجب بھی نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد لڑکے کے اخراجات دے، لیکن بچی جب تک شادی نہ ہو جائے اس کے اخراجات باپ کے ذمے ہیں. تو اللہ کا تو احسان ہے بچیوں پر. یہ نظام وراثت ہے جو عدل اور احسان پہ قائم ہے. زندگی میں اگر کچھ دینا ہے، ہاں وہ آ جاتی ہے بات. زندگی میں باپ کو، مالک کو اختیار ہے جیسے چاہے دے دے کسی کو. ایک آدمی کے پاس بہت جائیداد ہے، اس کی بہت سی اولاد ہے، وہ چاہے تو ایک ہی کو سب کچھ دے دے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا. الناس مسلطون علی اموالہم، حدیث ہے اور اصول ہے کہ انسان اپنے مال پر مسلط ہے، پورے اختیارات ہیں، جیسے چاہے کسی کو دے، مگر فرمایا عدل کے ساتھ دے، کسی کو محروم نہ کرے. زندگی میں اگر دے تو عدل کرے. روزانہ گھر میں جو چیزیں لے کے آئے بچوں میں برابر تقسیم کرنا چاہیے، ورنہ ان میں آپس میں حسد پیدا ہو جائے. سرکار دو عالم فرما رہے ہیں اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کرو ورنہ گھر قائم نہیں رہے گا. اب یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نبی ہمیں فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ عدل کرو، وہ اپنی اولاد میں بھی تو عدل کریں گے نا. تو اگر پیغمبر کی فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو عدل یہی تھا کہ ان کو بھی چادر تطہیر میں بلاتے. اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو عدل یہ تھا کہ ان کو بھی مباہلہ کے میدان میں ساتھ لے کے جاتے. اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو ان کے لیے بھی فرماتے کہ ان پر بھی صدقہ اسی طرح حرام ہے جیسے میرے اوپر حرام ہے. مگر ساری نوازشیں فاطمہ زہرا پر ہیں. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کی ایک بیٹی تھی، ایک سے زیادہ نہیں تھی. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. بہرحال وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، باتیں بہت ہوتی ہیں. عدل انتہائی ضروری ہے. عدل نہ ہو تو معاشرہ قائم نہیں، ایک گھر قائم نہیں رہ سکتا، معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. اسی لیے ہمارے مذہب نے عدل فردی یعنی عدل انفرادی پر کہ انسان اپنے ساتھ عدل کرے، ظلم نہ کرے. ہر گناہ ظلم ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہی عدالت ہے. اپنے ساتھ عدل یہی ہے. اور اجتماعی طور پہ بھی عدل ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں انسان عدل قائم کرے. اور پھر وہ چاہے والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اگر والدین اولاد کے حقوق ادا کرے اور اولاد والدین کے حقوق ادا کریں، شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے، تو گھر میں خود بخود عدل قائم ہو جائے گا، امن اور سکون قائم ہو جائے گا. کوئی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. جھگڑے ہوتے ہی تب ہیں جب کسی کو آپ حق سے محروم کریں گے. لہٰذا سب کے حق ادا ہوں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں، گھر میں امن قائم رہے. یہ تاریخ آج کی جو ہے یہ مشہور ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت کی، جو والدہ ہیں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی. بی بی 4 ہجری میں آپ کی وفات ہے، ہجرت کے 4 سال کے بعد. اور یہ تاریخ مشہور ہے، کوئی اس پر سکہ دلیل نہیں ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ 7 ماہ رمضان 4 ہجری جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ گھرانہ چونکہ خانوادہ حضرت ابراہیم ہے، ذریت ابراہیم ہے، اور یہ پروردگار عالم نے ان کو مومن اور مسلمان ہی رکھا ہے. جو دعا تھی جناب ابراہیم کی کہ میری ذریت میں سے
ایک امت مسلمہ ہو جو ہر دور میں ہو، تو اس دور پیغمبر میں یہی خاندان بنی ہاشم ہی امت مسلمہ تھی۔ تو یہ کلمہ پڑھنے کے محتاج نہیں ہیں، یہ آئے ہم سے کلمہ پڑھوانے ہیں، یہ خود کلمہ پڑھنے کے محتاج نہیں ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ بنت اسد، پھر ان کے والد جناب عبد المطلب، یہ خاندان بنی ہاشم ذریت ابراہیم اور نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن جو مورخین نے لکھا کہ فاطمہ بنت اسد یہ جناب خدیجہ کے بعد پہلی خاتون ہے جنہوں نے رسول اللہ کی نبوت کا کلمہ پڑھا۔ جو مورخین نے بات لکھی ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہی سرکار رسالت مآب نے اعلان رسالت سب سے پہلے تو اپنے گھر میں آ کے کہا نا، وہ جس سے پھر دعوت ذو العشیرہ، تو اس کے بعد کی بات ہے۔ پہلے تو اپنے گھر میں آ کے غار حرا سے آ کے بتایا ہے کہ فرشتہ آیا ہے اور اس طرح واقعات ہوئے ہیں۔ تو جناب خدیجہ، جو مورخین نے لکھا میں وہ عرض کر رہا ہوں، بی بی خدیجہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے تصدیق کی ہے اور کلمہ پڑھا، اور پھر جناب فاطمہ بنت اسد ہے۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے مدینے سے پیدل چل کے، مکے سے پیدل چل کے مدینے ہجرت کی ہے۔ تاریخ میں ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام ہجرت کے بعد خاندان بنی ہاشم کی خواتین کو لے کے چلے تو سواریاں زیادہ نہیں تھیں، یعنی اونٹ وغیرہ زیادہ نہیں تھے، بنی ہاشم کی خواتین زیادہ تھیں جن میں خود جناب سیدہ بھی شامل تھیں۔ ان سب بیویوں کو سواری پہ سوار کرایا ہے، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد مولا امیر المومنین کے ساتھ مکے سے مدینے تک پیدل سفر کیا جناب فاطمہ بنت اسد نے۔ کتنی عظیم معظمہ ہے یہ خاتون۔ اور پھر اس سے بھی بہت پہلے جب مولا کائنات کی ولادت ہے، مولا کی ولادت کے سلسلے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ بی بی نے جب خانہ کعبہ کے قریب آئی ہیں تو دعا میں کیا کہا؟ اللہم انی مؤمنۃ بک، پروردگار میں تیری مومنہ بندی ہوں۔ تو نبی کریم نے تو اعلان رسالت 10-11 سال کے بعد کیا ہے، تو کلمہ پڑھنے والی بات چلو مورخین نے لکھی ہے نا، لیکن ہمارا ایمان اسی بی بی کے جملے پر ہے کہ انی مؤمنۃ بک، پروردگار میں تیری مومنہ ہوں، اور میں تیرے رسولوں پر، تیری کتابیں جو نازل ہو چکی ہیں ان سب پر ایمان رکھتی ہوں۔ وَبِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، حالانکہ حضور نے رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا ابھی تک، مگر بی بی نے کہا یہ رسول جو کچھ لایا ہے میں اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ کتنی عظیم بی بی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام۔ اور پھر ہمارے جو دیگر بھائی ہیں، مسلمان بھائی، اہل سنت کے علماء نے جنہوں نے جناب ابو طالب کے ایمان پر کتابیں لکھی ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن ایمان ابو طالب تو سورج کی طرح روشن ہے، لیکن جو انہوں نے دلیلیں لکھی ان میں ایک دلیل یہ لکھی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ خواتین میں دوسری خاتون ہے جنہوں نے رسالت مآب کا کلمہ پڑھا۔ تو اگر ابو طالب معاذ اللہ کافر ہوتے تو رسالت مآب اسی وقت بی بی فاطمہ بنت اسد کو شوہر سے الگ کر دیتے، چونکہ مومنہ اور مسلمان عورت کسی کافر کی بیوی نہیں رہ سکتی۔ الگ نہیں کیا تو یہی دلیل ہے کہ جناب ابو طالب فاطمہ بنت اسد سے بھی پہلے کے مسلمان اور مومن تھے۔ کتنی معظمہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے یہ پورا سفر، آج کے دور میں موٹر وے پہ بندہ سفر کرتا ہے مدینے سے مکے اور مکے سے مدینے، پورا دن لگ جاتا ہے۔ قانونی مشکلات جو پیش آتی ہیں راستے میں حاجیوں کو، پورا دن لگ جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں جب سڑکیں نہیں تھیں، سواریاں نہیں تھیں، اونٹوں پر سفر تھا، گھوڑوں پر، گھوڑے تھے نہیں، اونٹوں پہ سفر، سنگلاخ پہاڑوں کا سفر، جہاں پورے مکے سے مدینے تک کوئی آج بھی درخت نظر نہیں آتا۔ اس وقت نہ کوئی درخت تھے، نہ سایہ تھا، نہ پانی ملتا تھا، بی بی نے پیدل سفر کیا، اور پھر اس کے بعد بھی ہر مقام پہ جناب فاطمہ بنت اسد رسول اللہ کے ساتھ نظر آتی۔ پرورش میں دیکھ لیں، خود رسالت میں آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے، سگی ماں کے بعد یہ میری ماں ہے۔
اس لیے کہ جناب آمنہ کے ساتھ تو رہنے کا بہت کم موقع ملا ہے رسالت میں آپ کو، زندگی کا لمبا عرصہ تو جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ گزرا۔ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں سے خوراک، جب حالات ظاہر مشکل ہوتے تھے، قحط پڑ جاتا تھا، بارشیں نہیں ہوتی تھیں، اپنے بچوں کو بھوکا رکھ لیتی تھی مگر مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا۔ اپنے بچوں کے لیے ان کپڑوں کا اہتمام نہیں کرتی تھی جیسے کپڑوں کا اہتمام میرے لیے کرتی تھی۔ جب تک میں کھانا نہیں کھا لیتا تھا فاطمہ بنت اسد کھانا نہیں کھاتی تھی۔ کتنی محبت، کتنی شفقت۔ اور جب اس بی بی کی رحلت کی خبر آئی، امیر المومنین نے آ کے خبر دی، تو رسالت ماں آپ خود گئے اور کہا علی یہ تیری ماں اس دنیا سے نہیں گئی، یہ میری ماں اس دنیا سے گئی۔ اور ایسے گریہ فرما رہے تھے جیسا چھوٹا کوئی بچہ اپنی ماں کے مرنے پر روتا ہے۔ سرکار رسالت میں آپ نے اپنا قمیض مبارک پیرہن آپ نے دیا کہ علی میرے قمیض کا میری ماں کو کفن پہنایا جائے۔ تاریخ میں ہے، روایات میں ہے، اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے کہ رسالت میں آپ نے اتنی طولانی نماز جنازہ کسی کی ادا نہیں کی جتنی طولانی نماز جناب فاطمہ بنت اسد کی ادا کی ہے۔ کئی تکبیریں پڑھی ہیں، یعنی انہی تکبیروں کو بار بار پڑھتے تھے۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا وجہ، فرمایا 70,000 ملائکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہیں جو اس بی بی پر نماز جنازہ ادا کریں۔ اور خود رسالت میں آپ جنازے کے ساتھ ساتھ جوتوں کے بغیر پیدل چل کے گئے۔ جنت البقیع میں، جو یہ بھی میں ابہام دور کر دوں، وہاں ایک قبر ہے ہمارے 4 ائمہ کے ساتھ، ایک وہ قبروں کے نشان تو پتھروں سے ہے نا، تو نزدیک ہی وہاں علامت یہ ہے کہ جہاں ایک پتھر ہے وہ مرد کی قبر ہے، جہاں سرہانے اور پائنتی 2 پتھر ہیں وہ کسی مستور کی قبر ہے، تو وہاں ایک ایسی قبر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ جناب سیدہ کی قبر ہے، وہ اصل میں جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر مبارک ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اگر مجھے نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں تو مجھے میری دادی کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کے جنازے میں رسالت ماں پا برہنہ گئے ہیں اور سر برہنہ گئے ہیں اور روتے جا رہے تھے اور یہی کہتے جا رہے تھے میری ماں کے بعد آپ میری ماں تھیں، آپ نے مجھے پالا، آپ نے میرا خیال رکھا۔ اور پھر وہ عمل کیا رسول اللہ نے جو کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ جب قبر تیار ہو گئی تو سب سے پہلے آپ خود اترے قبر کے اندر اور اس میں لیٹ گئے۔ رسالت میں آپ کسی کی قبر میں نہیں لیٹے، بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کی قبر میں رسالت میں آپ خود جا کے دراز ہو گئے، لیٹ گئے اور کہا اے زمین خیال رکھنا آج محمد کی ماں یہاں آ رہی ہیں، میری ماں کا خیال رکھنا۔ اور اپنے دست مبارک سے آپ نے جناب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارا اور قبر بند کرنے کے بعد ہمارے ہاں یعنی کہ حکم شریعت کا کہ پھر تلقین پڑھی جائے، رسالت میں آپ وہاں بیٹھے رہے قبر بند ہونے کے بعد، بہت دیر تک بیٹھے رہے، لوگ چلے گئے اور آپ وہاں بیٹھے رہے۔ سننے والوں نے سنا، ظاہر ہے انہوں نے ہم تک نقل کیا۔ ایک مقام پہ رسول خدا نے کہا ابنوں کے علی، ابنوں کے علی، ابنوں کے علی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا فرمایا؟ کہا میری ماں کے پاس ملائکہ آ گئے تھے، انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے فوراً کہا اللہ جل جلالہ ربی۔ تمہارا نبی کون ہے؟ انہوں نے میرا نام لیا۔ کعبہ میرا قبلہ ہے، قرآن میری کتاب ہے، اسلام میرا دین ہے۔ جب انہوں نے پوچھا من اماموں کے، تیرا امام کون ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد ذرا رکی جواب دینے کے لیے، تو میں نے فوراً لقمہ دیا ہے آپ کا بیٹا علی، آپ کا بیٹا علی، آپ کا بیٹا علی۔ کتنا اہتمام کیا ہے۔ قبر بند ہو گئی، چلے گئے۔ میں فاطمہ بنت اسد سے کہوں بی بی آپ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ شعب ابی طالب میں بھی محصور رہی ہیں 3 سال، سب سے بڑا مصیبت کا وقت مکے میں وہی 3 سال تھے جو آپ نے شعب ابی طالب میں خاندان رسالت کے ساتھ گزارے، اور پھر مکے سے مدینے پیدل ہجرت کی ہے، بڑی مصیبتیں اٹھائیں۔ اور شاید بی بی یہی آپ کے خاندان کی تربیت تھی کہ پھر آپ کی بیٹیوں نے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں،
مسلمانوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس خاندان کو جو مقام تھا اس سے بھی بڑھ کے احترام دیتے، مگر اس امت مسلمہ نے، نہ یہودیوں نے، نہ عیسائیوں نے، نہ کسی اور مذہب والوں نے، اسی امت مسلمہ نے فاطمہ بنت اسد کی پوتیوں اور بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کب تک شیعہ روتے رہیں گے، کب تک عزاداری ہوتی رہے گی؟ ہاں، جب تک زینب کی چادر کی لٹ جانے کا غم رہے گا۔ پیغمبر کی نواسی ہے جو ہر مقام پہ کہہ رہی ہے، لوگوں میں ہم پانی نہیں مانگتے تم سے، ہم تم سے کھانا نہیں مانگتے، ہمیں چادریں دے دو۔ بازار شام آ رہا ہے، بازار کوفہ آ رہا ہے، دربار یزید آ رہا ہے، میں نبی کی نواسی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، میں اس مستور کی بیٹی ہوں جس کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا تھا۔ رونے کی بات یہی ہے، رونے کی وجہ یہی ہے کہ جس مخدرہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا ہو، اس کی بیٹیوں کو سر برہنہ پابند رسن کر کے کربلا سے کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ پروردگار ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما، اس ذکر کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دے۔ پروردگار محمد و آل محمد کے، خصوصاً جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ان کے شیعوں میں شمار فرما، ہمیں ان کے زائرین میں شمار فرما، ہمیں ان کی شفاعت میں شامل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ جتنے حضرات نے ہمیں التماس سے دعا کی ہے بی بی کے تصدق میں، جناب امام زمان علیہ السلام کے تصدق میں، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، خصوصاً حاضرین کی جتنی دعائیں ہیں قبول فرما، جو وفات پا چکے مومنین ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاعت نصیب فرما۔ جناب کوثر شاہ صاحب کے فرزند بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عنایت فرما، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد زہرا کا واسطہ اولاد صالح عطا فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آل المعصومین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔